بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں صدی عباس دیوکا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی لا پوائنٹ۔ آج کا جو ہمارا پوائنٹ ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے فضائی آلودگی کے حوالے سے اور عموماً سموگ کے حوالے سے، اور جو کاشتکار حضرات جو ہیں، زمیندار حضرات فصل اٹھانے کے بعد گندم کے جو کھیت ہوتے ہیں اس میں جو گندم کا جو بھی وہ بچ جاتی ہیں معاملات، فضلے جو گندم کے فصلوں کو آگ لگاتے ہیں، یا دھان کی جسے ہم منجی کہتے ہیں، چاول کی جو فصل ہوتی ہے، اس کو اٹھانے کے بعد جو اس کا جو پڑے ہوتے ہیں، جو اس کا بچ جاتا ہے کیسا، ٹھیک ہے، جس میں ہم پنجابی میں پرالی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور جو بھی اس کا بھوسا، جتنا بھی فصل کا بھوسا بچ جاتا ہے، اس کو آگ لگاتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے میں قانون کی بات کروں گا، اور اس کے علاوہ جو جتنے بھٹا جاتے ہیں وہاں پر فضائی آلودگی کے حوالے سے اور گاڑیوں کی فضائی آلودگی کے حوالے سے جو قوانین ہمارے پاس موجود ہیں ان پر میں بات کروں گا، چونکہ اس حوالے سے جب بھی عموماً سیزنز میں یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، یہ حرکت میں آتا ہے، اور عموماً جیسے کھیت جہاں پر آگ لگی ہوئی ہو، ان کھیت کے جو مالکان ہوتے ہیں جنہوں نے آگ لگائی ہوتی ہے، ان کے خلاف جو ایف آئی آر کا اندراج کرواتے ہیں۔ اس ایف آئی آر کی بات کریں گے، کس قانون کے تحت ہوتی ہے، اس کی بیل کیسی ہوتی ہے، وہ سارے معاملات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو بیسیکلی یہ سموگ جو عموماً دھند کے نام سے ہم جسے دھند بھی کہتے ہیں، سموگ کی روک تھام کے لیے یہ کچھ قانونی کارروائیاں ہیں یا کچھ ایس او پیز ہیں، یہ ایک لا ہے جسے فالو کرنا ہوتا ہے۔ اس قانون کا نام ہے پنجاب نیشنل کلیمٹیز پریونشن اینڈ ریلیف ایکٹ 1958، 1958 میں یہ قانون آیا ہے۔ اس کے تحت جو سموگ ہے وہ انسانی آفت قرار دیا گیا، اور سموگ میں کمی کے لیے مختلف ہدایات دی گئیں، جس میں بھٹا مالکان کو زگ زیگ میتھالوجی کا استعمال کے لیے کہا گیا، اور گاڑیوں کے جو دھواں ہے اس کی بروقت ٹیوننگ کے حوالے سے ٹیوننگ کا کہا گیا، اور جو فصلوں کو آگ لگانے سے اجتناب کا کہا گیا کہ آپ نے آگ نہیں لگانی، اور صنعتوں میں جو ہے وہ مختلف کنٹرول یونٹ ہوتے ہیں سموک کے حوالے سے، دھوئیں کے حوالے سے، ان کو انسٹال کرنے کا کہا گیا۔ اس حوالے سے ایف آئی آرز بھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایف آئی آرز بیسیکلی ہوتی ہیں جو نیشنل کلیمٹیز پریونشن ریلیف ایکٹ 1958 ہے، اس کا جو سیکشن ہے 6، 3، 4، سب سیکشن 2 اور ایچ کے تحت جو ہے نا، وہ فصلوں کی باقیات کو جلانا، دھواں یا گرد و غبار کے عوامل میں ملوث افراد کے خلاف یہ سیکشنز حرکت میں آتے ہیں، جس میں فیکٹریز کا دھواں ہوتا ہے، جو بھٹے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے فضلہ جات وغیرہ ہوتے ہیں، جس شکل میں بھی دھواں پیدا ہو رہا ہو، اور اس دھوئیں سے سموگ پیدا ہو رہی ہو، یا دھواں جو ہے وہ انسانی جان کے لیے خطرناک ہو، تو ان اشخاص کے حوالے سے اس ایکٹ کے تحت 144 کا نفاذ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا جاتا ہے، اور یہ جو دفعہ 144 ہے یہ اب 6 اکتوبر 2021 کو اس کا دوبارہ نفاذ کیا گیا، ٹھیک ہے، جس کے تحت فصلات کی باقیات کو جلانے وغیرہ پر پابندی عائد کی گئی، اور ساتھ میں جتنے بھی جس سے دھواں کریٹ ہو اس پر پابندی عائد کی گئی۔ اور ایف آئی آر وہ دیتے ہیں کیونکہ نیشنل کلیمٹیز پریونشن ریلیف ایکٹ 1958 یہ جو ہے، اس کے تحت ایف آئی آر ہو نہیں سکتی، تو اس کو پروملگیٹ کیا جاتا ہے ایز اے 144 کے طور پر، کہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، کہ ایک کسی پبلک سرونٹ کا آرڈر جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا۔ اب یہاں سے جو 144 کی کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کی روگردانی کرے گا تو اس کے خلاف ڈیفینیٹلی قانون حرکت میں آئے گا، اور 188 تعزیرات پاکستان پینل کوڈ 1860 اس کے تحت اس کے خلاف ایف آئی آر ہوگی، اور ساتھ میں چونکہ ایسا وہ کام کر رہے ہیں جو ساتھ میں ایف آئی آر کا لگائی جاتی ہے 278 ہے، وہ بھی ساتھ میں لگائی جاتی ہے، جس کا جو ہے کہ میکنگ ایٹماسفیئر ناکشیس ٹو ہیلتھ کے جو ایٹماسفیئر ہے اس کو انسانی جان کے لیے خطرناک بنانا یا خطرہ بنانا،
ٹھیک ہے جی، یہ دونوں فینسز لگائے جاتے ہیں، ان دونوں فینسز کے تحت ایف آئی آر ہوتی ہے۔ یہ دونوں فینسز آپ بیلیبل بھی کہہ سکتے ہیں، نان کوگنیزیبل بھی ہیں، لیکن بعد میں جو 188 ہے اس کو امینڈ کیا گیا، ٹھیک ہے، چونکہ 144 کے تحت اگر کوئی اپلیکیشن دیتا ہے کوئی پبلک سرونٹ تو دین یہ کوگنیزیبل کنسیڈر کر لیا جاتا ہے، پھر 188 اور 278 کے تحت ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ ادروائز اگر کوئی 144 کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کے خلاف 188 کے تحت ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں آفینسز 188 کو بعد میں نان کوگنیزیبل ڈکلیئر کیا گیا اور نان بیلیبل ڈکلیئر کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ناقابل ضمانت ہے۔ لیکن چونکہ ویسے اگر ہم شیڈول کی بات کریں تو اس میں یہ نان کوگنیزیبل اور بیلیبل لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی ایف آئی آر بھی ہو جاتی ہے، ایف آئی آر ہوتی ہے، اور اس کی جو بیل ہے وہ ہو جاتی ہے۔ بیل کے حوالے سے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر بندہ ریسٹ ہو جائے تو پھر بھی سیم ڈے میں بیل ہو جاتی ہے، اگر نہ بھی ہو تو پری ریسٹ اس میں کنفرم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں کوئی ریکوری کا میٹر وغیرہ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے یہ معاملات ہے۔ انشاءاللہ کسی دیگر ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔